آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک فرمان کا مفہوم آپ حضرات کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قرب کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ ہمیں بتایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہ امتی ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ وہ ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ تو اس سلسلے میں ہمیں نسخہ بتا دیا گیا ہے، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس نسخے کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس عنوان کو چنا ہے وہ ہے علم اور علماء کی فضیلت، اور اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مجادلہ کی آیہ نمبر 11 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور امام بہقی کی سنن الکبریٰ سے ایک روایت جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ میں نے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی حوالے سے میں آج چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کا پس منظر چونکہ بحمدہ و بعونہ تعالی آپ کی اس مرکزی جامع مسجد میں باقاعدہ طور پہ ایک معیاری دینی ادارے کا افتتاح ہو چکا ہے، بلکہ الحمدللہ علی احسان یہاں بچوں کے داخلے بھی شروع ہو چکے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، اور یہاں رہائشی اور غیر رہائشی بچوں کے لیے معقول حفظ القرآن، ناظرۃ القرآن کا بندوبست ہے، جبکہ خواتین اسلام کے لیے پہلے سے الحمدللہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، عالمہ ہے بچی جو پڑھانے والی ہے، پڑھا رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں عالم اور علم کی فضیلت کے اعتبار سے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا اصل فریضہ کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ مبارکہ مجادلہ کی میں نے آیہ مبارکہ کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو تم میں صاحبان ایمان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بلند کرے گا، اور ساتھ ہی فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، وہ جو علم والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ یہ آیہ مبارکہ کا مختصر سا ترجمہ کنز الایمان کے حوالے سے میں نے کیا ہے، اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی اس میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن عالما، کہ اگر ہو سکے تو عالم بن جا، اگر تجھ سے ہو سکے، جو پہلا آپشن ہے، جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ عالم بن جا، او متعلمہ، اگر تو عالم نہیں بن سکا تو متعلم بن جا۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی میں وہ شرح میں بات کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ عالم بننے کے لیے پہلے متعلم بننا پڑتا ہے نا۔ اور پھر ارشاد فرمایا او محبہ، اگر تو متعلم بھی نہیں بن سکا، عالم بھی نہیں بن سکا، تو پھر تو کیا کر،
علماء سے محبت کرنے والا بن جا. اور آگے فرمایا او متبعا، اور ان کی اتباع کرنے والا بن جا. ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بن، پانچواں نہ بن. اور اگر پانچواں بنے گا تو کیا ہوگا؟ فتح لکھ، تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اب اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ اسی حدیث کی شرح پہ میں بات کروں گا. پہلے قرآنی آیا مبارکہ کی روح سے ایک دو گزارشات کہ جو صاحبان علم ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. حضرات گرامی یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے فن. علم کی جو بنیادی تعریف ہے اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پوری وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ علم وہ ہے کہ جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کروائے. بس یہ پورا ایک خلاصہ میں مطلب ایک آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور اس کی طرف قرآن مجید میں سورہ مبارکہ فاطر میں یہ اشارہ کیا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے ہیں بے شک وہ علماء ہی ہیں. یعنی جو علماء ہیں ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، ان کے اندر تقوی ہوتا ہے، ان کے اندر پھر یہ خشیت اور تقوی جب پیدا ہو جائے نا جی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ساری کی ساری جو خوبیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اندر تکبر نہیں رہتا، غرور نہیں رہتا، حسد، بخل، عجب، مطلب جو بھی مطلب گندگیاں ہیں، رذائل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے وہ مطلب اس کے اندر سے نکلتی رہتی ہیں. پھر ساری خوبیوں کا وہ مرقع بن جاتا ہے. یہ علم کا ثمرہ ہے. اب اس روشنی میں ہر بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے چند سال لگائے، اس نے ایک پورا عالم، جیسے آج کل ہمارے یہاں آج کل کیا بہت پہلے سے درس نظامی کا ایک سلسلہ ہے. جب ایک طالب علم ادارے میں جاتا ہے وہ کوئی پہلے حفظ کرتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، اس کے بعد درس نظامی پڑھتے ہیں. جب بندہ شہادت العالمیہ کی سند، جو آج کل اسے کہا جاتا ہے شہادت العالمیہ کی ڈگری ایم اے کے مساوی ہے، وہ لے لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کہ میں نے یہ جو علم پڑھا ہے کیا اس علم نے میرے اندر وہ صفات پیدا کی ہیں جو ایک عالم کی ہونی چاہیے؟ اگر تو ہیں تو پھر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ بدقسمتی سے ان صفات سے محروم ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، خود پسندی پیدا ہو گئی ہے، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی ایک بیماری پڑ گئی ہے، اپنا علم خواہ مخواہ اس کا اظہار کرنے کی اس کو عادت پڑ گئی ہے، ایک انانیت، تکبر اور غرور آ گیا ہے، تو وہ علم اس کے لیے وبال ہے. اس کے لیے وہ علم جو ہے وہ خشیت الہی کا سبب نہیں بنا بلکہ وبال بن گیا. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے ایسے علم سے پناہ مانگی اللہ کی، یا اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ دے کہ جو نفع نہیں دیتا. حضور نے ہمیشہ علم نافع کا سوال کیا، اور حضور کو تو اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، انہوں نے تو ہماری تعلیم کے لیے اللہ سے دعا اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، یعنی اس علم کا کہ جو مجھے نفع دے. یہ آج کل والا نفع نہیں کہ جو میں علم پڑھوں گا تو کہیں خطیب لگ جاؤں گا، کہیں امام لگ جاؤں گا، کہیں مدرس لگ جاؤں گا، کہیں قاضی لگ جاؤں گا، کہیں مفتی لگ جاؤں گا. نہیں، یہ نفع تو دنیاوی، یہ تو علم اور قرآن کے صدقے اللہ کسی کو بھوکا تو چھوڑتا نہیں ہے.
لیکن علم کا جو نفع کیا ہے وہ خشیت الہی ہے. اس لیے اس آیہ کی تفسیر میں بھی تفسیر ابن عباس میں کہا گیا ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے مطلق سارے علماء مراد نہیں ہیں کہ سارے کے سارے علماء جو خاشع ہوتے ہیں، بلکہ عالم کی پہچان بتائی گئی ہے. میں وہ خلاصہ تفسیر ابن عباس کا عرض کر رہا ہوں کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ خاشع ہوتا ہے، اس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے. اگر کسی کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، علم پڑھنے کے باوجود بھی. اور وہ جو اس دن میں نے قطع پڑھا تھا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا کہ اللہ پڑھایا حافظ ہویا، گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا، اجے بھی طالب زردہ ہو، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو چور اندر دا. یعنی علم، اور یہ تو بہت لمبی پھر بحث بن جائے گی، میں صرف حدیث کی شرح پہ جانا چاہتا ہوں. علم جو ہے وہ یہ صرف ظاہری علم نہیں ہے، ایک علم ظاہری اور ایک علم باطنی ہے. مختصراً بتا دی حدیث کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں باقاعدہ رحمت. علم صرف جب تک علم ظاہری رہتا ہے وہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ دیکھتے ہیں نا کتنے ہمارے علماء ہیں، مطلب معاشرے میں علماء نظر آنے والے، آپ دیکھیں گے وہ مطلب اللہ معاف کرے یعنی خسیس ترین لوگ ہیں معاشرے کے. میں بعض کی بات کر رہا ہوں، مطلب ان کا رویہ، ان کی بول چال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کے معاملات، ان کی عبادت کا معاملہ. نمازیں پڑھانی ہو تو 2 منٹ پہلے جائے گا، نہیں گھر جائے گا تو سو جائے گا، چلو جی جماعت میں پڑھا یہ بڑا ضروری تو نہیں ہے نا. کئی تو شہزادے پڑھتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں جو نا مجھ پڑھی ہیں جو مقتدی ہوں. یعنی مطلب ہم نے ظاہر سی بات ہے یہ بال ایسے دھوپ میں سفید کیے نا بھائی، تجربہ حاصل کر کے تجربہ دھوپ میں کیا جاتا ہے. اصل وہ لوگ کہتے ہیں یار بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، میں کہتا ہوں بال دھوپ میں سفید کیے کیونکہ چل پھر کے تجربہ حاصل کیا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب وہ علم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ وہ علم باطنی سے محروم رہتے ہیں. اور جب تک علم ظاہری کے اوپر علم باطنی کا پہرا نہ ہو اس وقت تک وہ علم انسان کو کسی بھی وقت بھٹکا سکتا ہے. اس علم کے غرے میں آ کے، تکبر میں آ کے وہ انسان کسی بھی وقت شیطان کے ہتھے چڑھ سکتا ہے. حضرت غوث پاک کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جنگل میں جا رہے تھے، بادل آئے، بادل سے آواز ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے بہت عبادت کر لی ہے، بس اب چھوڑ دے، اب تجھے چھٹی ہے. حضرت غوث پاک نے سوچا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبیوں کو یہ سزا نہیں ہے تو میں تو ایک ولی ہوں، مجھے کیسے یہ آواز آ سکتی؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. بادل پھٹ کے آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں اس سے پہلے 70 ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں اس بات سے، اور میں شیطان ہوں. اس نے کہا، آپ نے فرمایا ظالم اب بھی میں بھٹکانا چاہتا ہے کہ تاکہ میں اپنے علم پہ تکبر کروں. نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچایا. یعنی یہ ہوتا ہے عارف. وہ عالم جو عارف بھی ہو وہی ایک عالم حقیقی کہلاتا ہے. باقی تھیوری تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. آپ میں سے یعنی یہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا جو پہلے جب ہمارا مکس ایک سسٹم ہوتا تھا یہاں پہ، یعنی 47 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ تو یہ جو مطلب غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے تھے. یعنی ان کو اتنا مطالعہ ہوتا تھا. یہ جو گزارتے ٹائپ سوال آج کل بعض لوگ علماء سے پوچھتے ہیں نا، جی آدم علیہ السلام کا نکاح کیا سا فلانا قربانی کا گوشت کر گیا، مطلب اب یہ چیزیں انہوں نے مطلب ڈالی ہیں علماء کے ذہن میں کہ ذرا مولویاں کو اسی ذرا تھوڑا سا، کیونکہ پھر لوگوں کو پتا لوگ ہر بندہ آتے کہتے ہیں جی مولوی صاحب وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر کیا سا جی، انہوں نے مطلب فلانا، انہوں نے حضرت اما ہوا کس طرح، مطلب یعنی وہ چیزیں کہ ہم مکلف ہی نہیں ہیں. یہ ان لوگوں نے لوگوں کے ذہن میں ڈالی تھی تاکہ وہ علماء کو زج کریں. ہاں جی جنگل میں کوئی آپ کو لاش پڑی نظر آئے تو مطلب ہے کوئی ادھر ادھر نہ ہو،
آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ مطلب کوئی خاتون کی کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے؟ یہ ایسے سوالات آج کل میڈیا پہ چلتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ سوالات انہوں نے انجیکٹ کیے ہمارے سسٹم کے اندر، تاکہ ظاہر سی بات ہے اب ہمارے سلیبس میں یہ کدھر موجود ہے کہ مطلب یہ چیزیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں، وہ لوگ بھی علم کے اعتبار سے بہت معلومات رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ غیر مسلم تھے اس لیے ان کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے. اسی طرح بعض مسلمانوں میں بھی علم غیر نافع والے ہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، اس اوت العلم درجات یعنی علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا. اس سے مراد وہ علماء ہیں کہ جو فی الواقع در حقیقت عالم ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء کا مصداق ہے. وگرنہ جس نے جو علم پڑھ کے بھی، میں اکثر اپنی والدہ محترمہ میری تربیت میں سب سے پہلے انہی کا الحمدللہ کردار ہے، میں ان کی بات کرتا رہتا ہوں. قرآن مجید مجھے ابتدائی انہوں نے پڑھایا. وہ مجھے فرماتی تھی کہ بیٹا ایک ہوتا انا، ایک ہوتا اکھیاں والا. انا کھوے میں چڑھ جو لے تو وہ شہید ہوتا ہے. انا کھوے میں ٹہ جو لے شہید ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اضطراری طور پہ گرتا نا، اس کی اکھاں دے نہیں بچارے دیا. لیکن اکھیاں والا اگر چھال مارا تو مردار ہو سی، کیونکہ وہ خودکشی کرے گا نا. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے اندھا نہیں بنایا، آنکھوں والا بنایا، لہذا ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر رکھو. یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ اندھے نہیں ہوتے، یہ آنکھوں والے ہوتے ہیں. اگر یہ کوئی جرم کریں گے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اس کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اس کا پورے ان کے معاشرے پہ الٹا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا. اس لیے علماء کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے. ان کی گفتگو، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا. یہ دیکھتے نا بازاروں میں کہ لوگ جاتے ہیں، اچھا اب وہ نکل گئے، وہ کیا بول کے تھے یار، وہ برگر چلو پکڑے تھا دو بوتل کھڑے 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 جیسے یاکلون کما تاکل الانعام، اس طرح کھاتے ہیں جس طرح ڈنگر کھاتے ہیں. اور عام لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے یہ اس طرح. تو چے جائے کہ کوئی عالم بندہ وہ تو پکڑی بدی داڑھی ہوئی اتنی بڑی تو بندہ سر یار کوئی مطلب کوئی ہے یہ بات کرنے کی؟ مطلب یہ کیوں ہے ایسا؟ وہ جو خشیت والا ایک سسٹم ہے. میں آپ کو اپنے استاد قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں. خدا کی قسم ہم حیران رہ گئے وہ ان کی بات سن کے. انہوں نے سفر پہ رہتے تھے، کبھی بہت کم سفر وہ کرتے تھے کیونکہ وہ بیٹھ کر پڑھانے والے تھے. ایک مرتبہ وہ ان کے ہمارے جو سینئر بڑے اساتذہ تھے علماء تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو کوئی چھلیاں بیچنے والا. اب ٹرین میں تو کھانا ہوتا ہم نہیں کھاتے بھائی بیٹھ کے ڈائننگ کار پہ. میں جب وہ لاہور کراچی جایا کرتا تھا تو ہم تو کھاتے تھے ٹرین میں بیٹھ کے، بس میں بیٹھ کے ہم کھاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. لیکن احتیاط دیکھیے، ایک ہوتا ہے نا فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. فتوے کے روح سے تو چلے آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کھا سکتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے کھا سکتے ہیں اللہ حضر القیاس. لیکن تقویٰ یہ ہے نا، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، علماء تو وہ تھے بھائی. چھلیاں بیچنے والا کوئی بندہ آ گیا تو چھلیوں والی سلٹیاں وسن دیا تھی، انہوں بڑا شوق دے رہے سلٹیاں کھاوا. مطلب ہے یہ تھی تو مکئی ہوں لا دے رہا ہوں کڑکا چھڑک کپو بھائی مکئی لا دی استادوں کو بھی چھلی چھلی کھلا دے. اب وہ چھلی انہوں نے منگوائی. اچھا وہ لڑکے کو بلایا، چھلی لی، اب ہاتھ میں لی تو کہتے ہیں یار نہیں یار یہ مناسب نہیں ہے. اس ساتھی نے حضور کیوں؟ انہوں نے کہا یار ہم لوگ سفر میں چل رہے ہیں ایک طرح سے، تو چلتے ہوئے کھانا یہ تو دناعت کہا گیا ہے نا. ایسے احادیث میں دناعت مینز کمینگی، یعنی اس کے انسان کے ہلکا پن ہونے کی دلیل ہے. تو آپ نے وہ چھلی اس وقت بیٹھے بیٹھے نہیں کھائی ٹرین میں. یعنی یہ ایک تقوی کی بات ہوتی ہے. لیکن ہم اگر فتوے کی حد تک رہیں ہم لوگ، جیسے آج کل کے ہم لوگ ہیں، کم از کم اتنا ہم کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا یہ سارا مطلب کیا ہو، کم از کم اس احتیاط کے دائرے میں ہو جو علماء کے لیے متعین ہے. تو لوگ یاد رکھیں میرے بھائیوں، تقریروں سے ابھی متاثر نہیں ہوتے لوگ.
تقریباً وقتی واہ ہو جاتی ہے، نعرے بھی لگا دیتے ہیں لوگ، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل جو تعلیم ہے نا وہ انسان کے عمل سے ہوتی ہے۔ آپ کا بچہ ہے یا آپ کا شاگرد ہے، وہ آپ کی تقریر سے سبق نہیں لے گا، بلکہ وہ آپ کے عمل سے، آپ کے پریکٹیکل جو آپ کریں گے نا اس سے وہ سبق لے گا۔ آپ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، بچے نے یہاں سے تربیت لینی ہوتی ہے۔ تو گریاں بازار کا ایک کرنے جو چھوڑ دو ہے جو باہر کٹ چھوڑ سی نا بھئی یہ بٹے روڑ دینا کیا، وہ آپ نے کل وہ ہمارے چودھری صاحبان مقتدی ہمارے مدرسے والے میں ان سے کہہ رہا تھا، تو سمجھے تم کہتے یا کسیمہ بٹا روڑ تو ہے، استاد بولتے تقریر کریں ہاں کسیمہ بٹا روڑو ہے جی، میں نہ کیا ہوں تو اپنا کام کروں گا۔ یعنی تقریر سے زیادہ بیٹر ہے، تقریر سے زیادہ آپ کا پریکٹیکل، آپ کا عمل جو ہے وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوگا، چاہے وہ آپ کے شاگرد ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو۔ اس لیے ایک استاذ کو، ایک عالم کو اپنا پورا جو نشست و برخاست ہے، خورد و نوش ہے، بود و باش ہے، حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کو چاہیے کہ بہترین جوتا پہنا کریں۔ کیا کریں؟ بہترین جوتا پہنا کریں تاکہ لوگوں کی نظروں کے قدموں پہ رہیں۔ یعنی ایسا ایک مطلب ایک سسٹم تھا۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی علم آپ کے اندر خشیت پیدا نہیں کرتا، عمل کا جذبہ پیدا نہیں کرتا، آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، عمل سے دور کر رہا ہے، آپ کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، وہ علم آپ کے لیے وبال ہے۔ اور اگر آپ کا وہ علم آپ کو معرفت خداوندی سے آشنا کر رہا ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سکھا رہا ہے، آپ کو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا سکھا رہا ہے، آپ کو مخلوق خدا کے ساتھ بھلا کرنا سکھا رہا ہے، تو وہ علم آپ کے لیے نافع ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا، جو آیا مبارکہ میں نے سے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور جتنی بھی احادیث ہیں ہمارے آقا مولانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کئی بہت سی حدیث ہیں، من جملہ مثلا ان سے ایک کا مفہوم یہ سمجھ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تم میں سے کم ترین درجے کے صحابی کی ہے، اس طرح عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عالم کی جو قلم کی سیاہی ہے اس کو شہید کے خون سے تولا جائے گا قیامت کے دن۔ یعنی ایک سے بڑھ کے ایک فرمان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اور ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے۔ کوئی ایک فرمان بھی ہوتا تو وہ بھی بہت تھا، لیکن فرامین کا ایک پورا سلسلہ ہے جو علم اور علماء کی شان میں ہے۔ لیکن اس سے مراد وہی علماء ہیں کہ جو حقیقی علماء ہیں، چاہے کسے باشد کوئی بھی ہو، لیکن اس کے اندر یہ علامتیں موجود ہوں۔ اور پھر یہ بس آیا کا یہ اب چونکہ وقت مختصر ہی رہ گیا اس لیے میں حدیث پاک کی شرح کی طرف آتا ہوں۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما، کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے تو عالم بن جا، تو علم حاصل کرنے والا بن جا، او متعلمہ۔ اب یہاں تھوڑی سی بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے علم حاصل کرنے کے لیے متعلم بننا پڑتا ہے، لیکن یہ یہاں متعلم سے کیا مراد ہے؟ متعلم بن جا، یعنی یہاں متعلم بن جا سے مراد یہ ہوگی کہ تو متعلمین سے اگر تو عالم نہیں بن سکا، تو نہیں پڑھ سکا، حالات ایسے تھے، واقعات ایسے تھے، معاملات ایسے تھے، تو پھر کیا کر؟ متعلمہ، تو متعلم بن جا، یعنی جو تو طالب علموں سے محبت کر، طالب علموں سے شفقت کر، متعلمہ۔ او محبہ، اگر تو طالب علم بھی نہیں بن سکا، عالم بھی نہیں بن سکا، تو پھر یہ کر کہ علماء سے محبت کرنے والا بن جا، پھر اپنے اندر
علماء کی محبت کو راسخ کر لے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، خصوصاً جب سے ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند میں یہ انگریز کا مطلب ایک راج ہوا تھا، اس وقت سے علماء کی تضحیک، تذلیل اور ان کے حوالے سے معاشرے میں ایسی گند پھیلا دی گئی کہ لوگ لفظ عالم سے بھی نفرت کرنے لگے، انہوں نے لفظ اور متعارف کرا دیا ملا۔ اب ملا کے بھی تو ایک ملا ہے، وہ ملا کے ساتھ اس کے معنی تو بہت غلط ہیں، کیوں جی حضرت؟ آپ سارے یہاں بعض علماء بھی ہمارے بیٹھے ہیں، دوست ہمارے قاری صاحب بھی۔ ایک ہے ملا، ملا کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھا ہوا، جیسے آج کا دور میں تو اس کا جنگ مدرسے لگا تو اس جنگ مفتیاں کا کورس کرتا ہے، تو ہمیں حالے اس کو مطلب منہ دھونا بھی نہ آتا ہوا، چلو منہ ہی تو کیسے کرا تو نا جی استا جنگ مفتیاں کا کورس کرتا ہے نا، اور پھر جب جنگ مفتی مطلب وہ کورس کر رہے تو وہ بھی اپنا ایسے ہو گیا ہم نے، ہے نا، ایسے ہوتا ہے نا آج کل۔ تو اس وقت یہ تھا، اس نے ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دیا۔ اس وقت جو ذمہ دار ہوتے تھے، یہ پنجاب میں اگر آپ جائیں، ہم نے بہت وزٹ کیا الحمدللہ پنجاب، اندرون سندھ، یہ وہاں پہ علماء کو معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی جہاں پہ جیسے وہ حجام یا موچی یا دھوبی ان لوگوں کا مرتبہ ہوتا تھا، علماء کو وہاں پہ رکھا جاتا تھا، اس کیٹیگری میں وہ لوگ رکھتے تھے۔ اور پھر یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے 7 سٹار ہوٹلز میں یا 5 سٹار ہوٹل پہ جو گارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ترا ہوتا ہے، پگڑی ہوتی ہے، مطلب وہ بڑا ایسے کھڑا سا۔ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلے جائیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں چلے جائیں، اب تو کچھ تھوڑا تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن علماء کا جو لباس تھا ان لوگوں کو پہنا دیا گیا جو دربان کی ڈیوٹی دیتے تھے، یعنی یہ تضحیک کی گئی، داڑھی سے اور پگڑی سے نفرت پیدا کی گئی۔ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانے سے گھبرانے لگے۔ اب اس نفرت زدہ ماحول میں، اور پھر آج کل ہمارے یہاں بھی چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ گورے انگریز تو چلے گئے، اب کالے انگریز ہمارے اوپر مسلط ہیں، انہوں نے بھی وہی سسٹم اپنایا ہوا ہے، وہی سسٹم چل رہا ہے، وہی نظام چل رہا ہے۔ تو علماء کی جو ایک محبت ہوتی تھی، علماء کا جو ایک وقار اور ادب ہوتا تھا، وہ معاشرے سے آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جو کہا گیا کہ محبت کر علماء سے، اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کا ایک پورا کلچر، آپ کا پورا ماحول، آپ کا پورا سسٹم علماء کی تذلیل تحقیر کر رہا ہے، مطلب بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے درد ہیں جو میں مطلب یہاں ممبر پہ بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں کنایتاً چونکہ حدیث کی شرح کی طرف میں جا رہا ہوں تو اس لیے میں کنایتاً یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ علماء پہ، حقیقی جو علماء ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں، یہ علماء پہ نہیں تنقید کرنا چاہتے، یہ در حقیقت اسلام پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، دین پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر ایک شیطانیت موجود ہے، لیکن وہ اتنا حوصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ کھل کے اس طرح کہیں، پھر وہ علماء کی تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں۔ تو علماء کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالتے ہیں۔ اس کا توڑ جو ہمارے آقا نے بتایا وہ کیا ہے کہ علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کیوں؟ حدیث پاک المرء مع من احب، انسان کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرے گا۔ اگر آپ کی محبت علماء ربانیین سے ہوئی، ان حقیقی علماء سے ہوئی کہ جو فی الواقعی عالم کہلانے کے حقدار ہیں، جس کی میں نے مختصر سی پہلے جس کی میں نے تشریح کر دی ہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ عالم دین کا مرتبہ اور مقام اتنا ہے کہ وہ نہ صرف خود جنت میں جائے گا بلکہ بہت سے لوگوں کی وہ شفاعت اور سفارش بھی کرے گا۔ تو ظاہر سی بات، اگر آپ علماء سے دنیا میں محبت کریں گے تو اللہ آپ کا ٹھکانہ بھی علماء کے ساتھ کرے گا، اور کہاں کرے گا؟ جو اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ اور چوتھی بات جو حضور نے فرمائی وہ کیا ہے؟ او متبعا،
ان کے ساتھ ساتھ تو اگر تو عالم بھی نہیں بن سکا، تیرے پاس وقت نہیں تھا، تو علم حاصل بھی نہیں کر سکا، تو پھر تو کیا کر، علماء کی اتباع کرنے والا بن جا، ان کی تابعداری کر، ان کے پیچھے چل، پیچھے اس امام دے دا مطلب ہے نہیں کہ امام پیچھے پہ چلو جی کہ نہ تو 1 منٹ پہلے تھا مسلے تک کھڑا ہونا چاہیے جی، اسی گدرا موڑ موڑ کے دیکھنا پاویں گردن ہی راگی کوئی پرتے جو لگا گردنے دے، اسے میں کہنا ایک گھڑی پیچھے ہونی چاہیے، آگے نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جس کو، کیونکہ اکثر لوگ مسئلہ ہوتے ہیں کہ ان کی نظریں ایسی ہوتی ہیں، وہ گھڑی گھڑی گھڑی، اور یار خدا کے بندوں کوئی تسبیح پڑھو، کوئی درود شریف پڑھو، کوئی قرآن کی تلاوت کرو، گھڑی میں کیا لکھ رکھا ہوا ہے؟ بس کہ کوئی ایک آدھا سیکنڈ ایسے، وہ پچھلے جو میں نے کہا تھا یہ بات، آدھا پیچھے دیکھتے رہے امام صاحب کو گئے یار پتہ نہیں ہے نا، اور کئی تو لوگ ایسی شرط لگا، یہ منافق کی علامت ہے، میں خدا کی، یہ کوئی ایسے مذاق کی بات نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں سمجھے لائٹ، یہ منافق کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا مومن صلی اللہ علیہ وسلم میں مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ مومن مسجد میں اس طرح ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور مچھلی کے لیے پانی اس کی زندگی ہے، پانی سے باہر آئے گی تو مر جائے گی، مچھلی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ میں پانی سے باہر آ جاؤں۔ اور منافق کی مثال یوں ہے کہ جس طرح پرندے میں پنجرہ مقید ہو، پنجرے میں پرندہ مقید ہو، قید ہو، اور وہ پھڑپڑا رہا ہو کہ بھائی وہ کڑا وقت ہو میں تو باہر نکلا، تو یہ آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارا ماحول، بڑی مہربانی ذرا نوازی کرتے جو لوگ ذرا بیان شروع ہونے کے فوراً میں بھی مولانا سے کہہ رہی تھی تھی بڑی زبردست سر لاندے ہو جی تو تقریر کی نا، میں نے کہا جی سر میں صرف نعت شریف بھی پڑھتا ہوں، چلے نعت کا ثواب بھی ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ سن کے پھر آ بھی جاتے ہیں، میرے حال پہ مہربانی بھی کر دیتے ہیں جی کہ یہ جنا کوئی مطلب مطالعہ کر ہی کے بولتا ہے تو لہٰذا سے کوئی سنا نہیں، تو یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ آپ اس وقت بھی آ جاتے ہیں، ورنہ آپ ایسے شہزادے میں نا آخری وقت میں آئیں گے بس دیکھتے رہیں گے گھڑی، او یار مولوی صاحب 2 منٹ اتنا کر چھوڑے جی، حالانکہ یہ وقت بھائی 1:30 بجے کا مطلب اگر نماز ہو تو 1:30 بجے کا مطلب یہ ہے کہ 1:30 سے پہلے نہیں ہوگی، وہ 1:35 پہ بھی ہو سکتی ہے، 1:40 پہ بھی ہو سکتی ہے، 1:45 بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی بس ایک دم ادھر رہے، بس پیچھے اس امام دے کھا کیا رہا، پی کیا رہا ہے، اگر کوئی قیمتی بیچارے غریب کے بچے نے کپڑا پہن لیا چاہے کسی نے دیا ہی ہو، کہتے ہیں او ہو مولوی صاحب نے دل پہ کچھ ہوا یار ہے نا۔ اچھا کسی وہ بڑا عجیب سا لطیفہ نا، کسی بندے نے کہا یار تو اپنے جن کا مولوی بنا، اس کا کیا ہوا یار کہ مولوی بن کا بھوکا مارنا، اس کو لوگ دیں دے نہیں، تنخواہ نہیں دیں دے، تھوڑی دیر بعد گپ شپ یار یہ مولوی کھا کھا کے پھٹ کے دینا، یار مولوی ہمیشہ بھوکا نہیں مرے گا، کھاتا کھاتا ہی مرے گا، چاہے حلوہ کھائے یا چاہے جلوہ دکھائے، جو بھی کرے، مطلب دیکھیں نا کھانا بھی یار استا کھانا بھی تو سو نہیں چنگا لگتا، بھوکا رہنا بھی نہیں لگتا، لباس بھی نہیں لگتا، اور لگنے کی چیز چنگی ہے آرڈر کرنا، کنٹرول کرنا، اسی لیے میں جو بندہ ہے اس کو میں سارے سب کے سامنے ڈانٹتا ہوں تاکہ اس کو پتہ لگے یار مطلب ہے یہ کوئی عالم امام ہے ہمارا، کوئی ہمیں ملازم نہیں ہے، یہ اکثر مجھ سے ویسے ہی نالاں ہی رہتے لوگ، لیکن اچھی گل رہے تو بڑا بھی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی تو نہیں مگنا، لیکن میں اس لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ عالم دین کی اہمیت کیا ہوتی ہے، عالم ہوتا کیا ہے، امام ہوتا کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ایویں جڑا بندہ اٹھ سی شروع ہو جلسی جی بس، کوئی خدا کی قسم اس کی بندے کی نماز ہی نہیں جس کے دل میں امام کی قدر اور عزت نہیں ہے، اس کو تو ٹکرا مارنی چاہیے دن کہ سب بٹے نہ باہر جل گا تاکہ اس تو بھی دنیا دی جان چھوٹے۔ اس لیے یہ تعلیمی اور تربیتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ نے کیا فرمایا متبعہ، امام کی اتباع کر، اس کے پیچھے چل، جو وہ کہتا ہے وہ کر۔ آپ دیکھتے نا بہت سے لوگ مثلا کسی معاملے میں آپ کا کوئی کیس ہوگا، آپ وکیل کے پاس جائیں گے، آپ بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، اچھے سے اچھا ڈاکٹر دیکھیں گے، اچھے سے اچھا وکیل، شریعت کی بات ہے ہر بندہ اپنا فتویٰ لاندہ جی نا جی وہ یہ مسئلہ، اور بھائی تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں اپنا منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، تم شریف فتوے بیان کرو گے، فتوے کے لیے مفتی سے رجوع کرو، علم کے لیے عالم سے رجوع کرو، اور وہ کہتے ہیں نا نیم ملا خطرہ ایمان، یہ کئی ایسے مسائل میں اکثر یہاں درس میں آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں، جو مسائل بالکل ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لوگوں نے ان کو اپنے لیے لازم کیا ہوا ہے نہ جی یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، تو جناب اگر کوئی عالم کہے کہ
کہ یہ بات بڑی ضروری ہے تو ضروری ہے، اور اگر کوئی ایسے ہی آپ کے معاشرے کا رواج ہے، اسے میں کہتا ہوں اپنی طبیعت پہ نہیں چلا کرو، شریعت پہ چلا کرو۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ پانچواں نہ بن، ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بن، متعلم بن، عالم بن، ان سے محبت کرنے والا بن، ان کی تابعداری کرنے والا بن، پانچواں نہ بن، پانچواں نہ بن۔ کیا ہوگا اگر ان کے علاوہ کوئی تو اپنے لیے سٹیٹس اختیار کرے گا، اپنے لیے ان کے علاوہ کوئی حیثیت اختیار کرے گا، کیا ہوگا؟ فتح لکھ، تو ہلاک ہو جائے گا، تو تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور یہ روحانی اور دینی اعتبار کی بات ہے۔ جو لوگ علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں، علماء کی مجلس سے، میں اس لیے اکثر کہتا ہوں دین سوشل میڈیا سے نہ سیکھا کریں، یہ فیس بک کی مفتیوں سے نہ سیکھا کریں۔ دین سیکھنا ہے تو اپنے امام کے پاس جاؤ، اپنے جو قریب مفتی ہے اس کے پاس جاؤ، تاکہ وہ آپ کے دین کی صحیح معنی میں رہنمائی کرے۔ وہ بڑا وہ بندہ چل رہا ہے آج کل، وہ جہلم والا جو مرزا خناس، لوگ بڑے ہمارے نوجوان نسل اسے انگریزی کے 4 لفظ بول رہے، انگریزی سمجھ آتی ہے نا، کھلا نا سلام گال کر دیا 4 لوگ بول رہے او ہو جی۔ اور میں کہتا ہوں یار ایک آرکیٹیکٹ ہے بھائی، وہ خاکے بناتا ہے، کتاب اس پہ نقشے بناتا ہے بلڈنگ، اس کو کیا پتا ہے دین کی کیا روح اور دین کی کیا حقیقت ہے۔ لوگ ذاکر نائک کو بڑا سنتے، ذاکر نائک کا صرف ایک شعبہ ہے تقابل ادیان کا، وہ ایکسپرٹ ہے، تقابل ادیان ایک شعبہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اس سسٹم میں، باقی تو اس کو یعنی اس سے آپ اندازہ کریں۔ تو مجھے کسی نے جی میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا، وہ کہتے ہیں جی ایک کتھا لکھا تھا کہ کعبے دار مطلب نہیں کرنی، یعنی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی؟ تو مجھے وہ لڑکا ہے جی کس جگہ لکھا ہے استاد جی قرآن پاک؟ میں نے کہا تھا وہ اندھا ہے تو تم تو اندھے نہیں ہونا۔ کہتے جی میں اس لیے آپ کے پاس ہی آیا ہوں، اندھا نہیں ہوتا آیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا اللہ کا قرآن پڑھو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ تو دلوں کے تقوی والا ہے، یعنی دلوں کے تقوی سے ہے کہ جو شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم کرو۔ تو کعبے سے بڑھ کے اللہ کی نشانی کون سی ہے؟ میں نے کہا ارے کعبے کے ساتھ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، بیک میں حجر اسود سے آپ باہر چلے جائیں، 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ۔ اللہ کی ایک بندی وہاں دوڑی تھی، حضرت سیدہ ہاجرہ، اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں۔ اللہ نے ان پہاڑیوں کو فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ارے 2 پہاڑیاں اللہ کی وہ نشانیاں ہیں، تو خانہ کعبہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ تو جو خانہ کعبے کی طرف پیٹ کرے، صحیح حدیث ہے، ایک بندہ امام مسجد میں، آپ بات ختم کر رہا ہوں، امام مسجد ایک بندہ تھا، اس نے خانہ کعبے کی طرف تھوکا، پھر حضور نے اس کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، میں حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے، مفہوم، نماز نہیں ہوئی۔ امام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہوئی؟ میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے، وہ یہ آگے راوی نمبر، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے فلاں وقت میں کعبے کی طرف تھوکا تھا۔ تو جو کعبے کی طرف تھوکتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو کعبے کی کوئی مطلب بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اس کے پیچھے کدھر نماز ہوتی بھیا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہماری یہ گفتگو علم اور عالم کی قدر اور اس کی اہمیت کے حوالے سے تھی۔ اور آخری بات میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ میں نے اسی پس منظر میں کہ یہاں الحمدللہ دینی ادارہ باقاعدہ قائم ہو چکا ہے، اس کا افتتاح ہو چکا ہے، یہاں رہائشی اور غیر رہائشی بچوں کے داخلے بھی جاری ہیں، کچھ بچوں کے ہو بھی چکے ہیں، یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ادارہ ان لوگوں نے آ کے نہیں چلانا، یہ آپ لوگوں نے چلانا ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے بچوں کے لیے خورد و نوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بعمل قاری، یہاں مطلب یہاں کے لیے انہوں نے ان کا انتخاب کیا ہے، یہاں پڑھانے کے لیے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ حضرات سے میری گزارش ہے آپ اپنا تعاون ہر طرح کا، پہلے وہ ایک دفعہ بکرے شکر بھی تو دے دے ایسے نا، میں کہ اسلامی بھائی کے ادھر ہوتے نہیں تھے، بکرے کس کو دے دے اس سے، تو جو بکرے شکرے بھی ہو نا تو دے بھی کرو کدی کدی، مطلب ہے مٹھیاں کوٹ کر نہ رکھنی ہیں، پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی کھول دی بھی ہے مہربانی کر کے۔ تو جو صدقات دے، زکوٰۃ ہو، عطیہ ہو، جو بھی چیز ہو وہ لا کے یہاں پہ آپ جمع کروائیں۔ قاری صاحب یہاں 24 گھنٹے یہاں ہیں،
اور وہ نہ ہو تو ہمارے انتظامیہ کے لوگوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے دینا ہے اور رسید لینی ہے. ایک انڈا بھی دیو نا تو یعنی تسی انڈا پیش کرو، تسی انڈا نہ دو، مطلب پیش کرو، تو اس میں کیا کرنا ہے، اس کی بھی رسید لینی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک مرغہ بھی دیں تو اس کی بھی رسید، بکرا دیں اس کی، جو 100 روپیہ دیں اس کی بھی رسید. اور پھر سب سے بڑھ کے آج کل گندم کی فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، تو میں نے عشر کے مسائل ایک دفعہ پہلے بتا دیے تھے آپ حضرات کو. تو عشر نکالا جاتا ہے باقاعدہ. ظاہر سی بات آپ بھی عشر نکالیں گے، کوشش کریں یہ فصل زیادہ سے زیادہ ہو، آپ کے لیے بھی فائدہ ہے. ضروری نہیں ہے وہ والا جو آٹا آپ کھاتے ہیں اس کو دیکھ لیں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. تو اس میں سے عشر بھی اب آپ نے اکٹھا کرنا، خود رضاکارانہ طور پہ اپنے اپنے محلے اپنے اپنی جگہوں سے خود اپنا عشر اکٹھا کریں، یہاں ڈالیں توڑے میں بوری میں لا کے قاری صاحب کو دے دیں، جناب یہ ہے، اس کی ہمیں رسید دے دیں. تو یہ جو آپ کے احتیاط ہیں، جو آپ کی مطلب دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں. رہائشی بچوں کا بھی انتظام ہے الحمدللہ، اور غیر رہائشی کا ہماری ایک کلاس اگر مکمل ہو بھی گئی نا، انشاءاللہ ہم دوسری کلاس بھی شروع کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ جلد از جلد داخلے بھی کروائیں. انشاءاللہ معیاری تعلیم ملے گی آپ کو، بچوں کی اچھی تربیت ہوگی انشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ میں گارنٹی، میں نے مفتی صاحب سے بات کی ہے، اور قاری صاحب بھی بہت اچھے بعمل ہیں کہ بالکل تعلیم اور معیار پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. باقی انشاءاللہ ہم اپنے مقتدیوں سے کہیں گے، انشاءاللہ میرے مقتدی چلیں کبھی کبھار وہ بادشاہ بھی ہیں لیکن اکثر میری بات پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں. الحمدللہ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. اس لیے آپ حضرات نے یہ جو میں نے عرض کی ہے، اس میں آپ سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لینا ہے، اپنے تعاون بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی داخل کروانا ہے، اور دیگر معاملات کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ چلانا ہے. یہ آج کی اس ہماری نشست کی گفتگو ہماری مکمل ہوئی. الحمدللہ.